من لساني يفقهوا قولي. وقال تعالى: إن تبدوا الصدقات فإنما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. تمام قسم کی تعریفات، عبادات ایک اللہ وحدہ لا شریک کے لیے. ان گنت لاتعداد درود و سلام ہوں امام الانبیاء رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. عزیزان گرامی، اسلام نے انسانوں کی فلاح اور ان کی ہمدردی کے لیے جتنی بھی نیک خصلتیں تھیں، اسلام نے ان کی قدردانی کی ہے اور انہیں پروان چڑھایا. ہر اچھے کام کو اسلام نے مزید ترقی دی اور اپنے ماننے والوں کو ایسے تمام اعمال اور ایسے تمام افعال کرنے کا حکم دیا جس سے اللہ کی مخلوق کو فائدہ ہو. اللہ رب العزت نے فرمایا: ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، اگر تم صدقہ و خیرات بھی کرنے لگو. ظاہر ہے یہ صدقہ جو ہوتا ہے یہ بندے کی ایمان کی صداقت کی علامت ہوتا ہے. بندے کا اللہ پر ایمان ہے اور وہ کتنا سچا ہے اس کی تصدیق صدقہ سے ہوتی ہے، اور ایمان کتنا کمزور ہے اس کی علامت وکیلی سے پتہ چلتی ہے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر تم صدقہ کرو کھل کر لوگوں کے سامنے کرو، فنعما ہی، تو یہ بہترین کام ہے. وَإِن تُخْفُوهَا، اور اگر تم صدقہ کرو چھپا کر کرو، وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، اور اپنے معاشرے کے فقراء، غرباء، یتیموں کو، بیواؤں کو، مساکین کو اللہ کے دین کی کاموں میں خرچ کرو، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے. آج کے بیان میں ہم نے یہی دیکھنا ہے کہ صدقہ ایک بندہ مومن کے لیے کتنا بہتر ہے اور اس کے کیا عجیب و غریب قسم کے فوائد ہیں. انسان کی زندگی میں بھی کام آتا ہے، انسان کے مرنے کے بعد بھی اسے کام آ رہا ہوتا ہے، بلکہ اگر وہ دنیا سے چلا جائے تو اس کی اولاد کو بھی اس کا فائدہ پہنچ رہا ہوتا ہے. اللہ نے فرمایا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تمہارے لیے بہتر ہے. وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ، اور تمہارا ایک سب سے بڑا فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ صدقہ کرنے سے تمہارے گناہ معاف ہوتے رہتے ہیں. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اللہ تمہارے ہر کام کو جانتا ہے، تم کس کے لیے کر رہے ہو اور کس کے لیے نہیں کر رہے. صدقے کی اگر تعریف عربی اصطلاح کے اندر دیکھی جائے تو صدقے کی تعریف سادی سی یہ ہے کہ الصدقۃ برہان علی صدق صاحبہا، صدقہ دلیل ہے کہ یہ بندہ سچا ہے، اس کی محبت کی سچائی، اس کی اللہ کے ساتھ ایمان کی سچائی کی دلیل صدقہ بن جاتا ہے.
یہی بات اللہ رب العزت نے اپنے پاک کلام میں بھی بیان فرمائی. فرمایا اما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى، جو بندہ بخیلی کرتا ہے اور مال کو جمع کرتا رہتا ہے، وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، اچھے کاموں کا انکار کرتا ہے، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، فرمایا اللہ رب العزت نے کہ ہم اسے مشکل زندگی کی طرف لے جاتے ہیں. وَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ، جو بندہ صدقہ کرتا ہے، مال دیتا ہے اور اللہ سے ڈرتا ہے، وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ، اور نیکی کی تصدیق کرتا ہے، نیکی کو سچ کر دکھاتا ہے، اللہ کے حکموں کو سچا کر کے دکھاتا ہے، یہ وہ بندہ ہے جو مال صدقہ و خیرات کرتا ہے، کھل کر اللہ کی راہ میں دیتا ہے. اور وہ بندہ جو بخیلی کرتا ہے اس کے لیے لفظ اللہ نے استعمال فرمایا وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ، کہ یہ انکار کرتا ہے نیکی کا. اللہ نے فرمایا کہ بخیلی کرنے والے، نیکی کا انکار کرنے والے کو ہم مشکل اور تنگ زندگی میں ڈال دیتے ہیں، اس کی مشکلات کم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی. وَأَمَّا مَنْ آتَىٰ وَاتَّقَىٰ، اور جو بندہ صدقہ و خیرات کرتا ہے، کھل کر اللہ کی راہ میں مال دیتا ہے، وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ، اور نیکی کی تصدیق کرتا ہے، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، ہم اسے آسانیوں میں ڈال دیتے ہیں، ہم اسے کشادگی میں ڈال دیتے ہیں، ہم اس کی مشکلات کو آسان کرتے چلے جاتے ہیں، کرتے چلے جاتے ہیں. اللہ رب العزت نے اپنے پاک کلام کے اندر بے شمار مقامات پر ایسے ایسے مفاہیم اور ایسے ایسے عجائب و غرائب قسم کے نکات بیان فرمائے ہیں کہ جس میں صدقہ اور خیرات کرنے، اللہ کے لیے مال قربان کرنے، اللہ کے لیے جانوروں کو قربان کرنے اور لوگوں کو کھلانے کا بار بار تذکرہ کیا گیا ہے کہ اگر تم لوگوں کو کھلاؤ گے تو یہ ہوگا، اگر تم مال خرچ کرو گے تو یہ ہوگا. علماء بیان کرتے ہیں کہ مصائب، بیماریوں اور پریشانیوں کو، بلکہ موت کو بھی ٹالنے والی اگر کوئی چیز ہے تو وہ صدقہ ہو سکتی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمایا ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرۃ، اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے. آپ نے سورہ بقرہ میں یہ بار بار آیت سنی ہوگی کہ بنی اسرائیل کے لوگوں میں ایک شخص کو ناحق قتل کر دیا گیا اور موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ تم ایک گائے کو ذبح کرو اور اس گائے کا گوشت اس مردے کو مارو گے تو یہ جاگ اٹھے گا اور اپنے قاتل کا پتہ دے دے گا. اللہ نے فرمایا ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرۃ، اللہ فرماتا ہے کہ تم ایک گائے کو ذبح کرو. آگے فرمایا وَكَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَىٰ، اللہ مردوں کو اسی طرح زندہ فرماتا ہے. یہاں مفسرین بیان کرتے ہیں کہ اللہ کی عادت اور سنت نہیں ہے کہ اللہ مردوں کو زندہ کرے، لیکن اگر مردوں کو زندہ کرنے والی چیز دنیا میں ہوتی تو وہ صدقہ ہوتا. وہ گائے کو ذبح کر کے غریبوں میں بانٹ دیں تو یہ صدقہ ہوتا. لیکن کم از کم اتنا تو ہے اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ اگر تم غربا مساکین میں صدقہ و خیرات کھلے دل سے کرو گے تو بیماریوں اور جان لیوا بیماریوں سے بھی اپنی جان کو چھڑا سکتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الصدقہ ترد البلاء،
وَتَدْفَعُ مَيْتَةَ السُّوءِ، اللہ تعالی کی راہ میں دیا جانے والا صدقہ بلاؤں کو، مصیبتوں کو، بیماریوں کو، آفات کو ٹالتا رہتا ہے۔ وَتَدْفَعُ مَيْتَةَ السُّوءِ، اور بری موت، حادثے والی موت، اچانک موت سے محفوظ رکھنے والی چیز ہے۔ کتنا بڑا انعام ہے۔ موت سب کو آنی ہے، وہ تو چل ہی نہیں سکتی۔ ایک دنیا سے جانا یہ بھی ہوتا ہے کہ مہینے، 6 مہینے، سال پہلے علامات ظاہر ہونے لگ جاتی ہیں، بندے کو پتہ چل جاتا ہے کہ اب چل چلاؤ کا وقت ہے، سب ساتھ پڑا رہ جائے گا جب لاج چلے گا بن جا رہا، اب جانے کا وقت آ رہا ہے۔ بیماریاں چاروں طرف سے گھیرتی چلی جا رہی ہیں۔ اس حالت میں بندہ الٹیمیٹلی توبہ اور استغفار کی طرف گامزن ہو جاتا ہے۔ جتنے عرصے بھی وہ بیماری کے عالم میں رہتا ہے، پھر وہ توبہ استغفار کرتا رہتا ہے۔ یہ چیز اس کے حق میں بہتر بن جاتی ہے۔ پھر بیماریاں خود بھی گناہوں کا کفارہ بنتی ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی فرامین ہیں جن کا مفہوم یہ ہے کہ بندہ بیماریوں میں نبرد آزما رہتا ہے، مسلسل بیمار رہتا ہے، پریشان رہتا ہے، دکھیں تکالیف اس کے اوپر آتی رہتی ہیں، اس کے گناہوں کا کفارہ بنتا چلا جاتا ہے۔ ایک وقت آتا ہے کہ جب وہ اللہ سے ملاقات کے لیے حاضر ہوتا ہے تو وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے ابھی دنیا میں پیدا ہوا، اس کے سارے پاپ، سارے گناہ دنیا میں کٹ چکے ہوتے ہیں۔ تو یہ بیماری بھی اس کے حق کے لیے فائدہ مند بن جاتی ہے۔ توبہ استغفار کرنے لگ جاتا ہے، اللہ کے گھر میں بیٹھتا ہے، کثرت سے سجدے کرتا ہے، کثرت سے صدقہ و خیرات کرتا ہے، اور گناہوں کی وجہ سے اس کی بیماریاں اور اس کی بیماریوں کی وجہ سے اس کے تمام گناہ دھلتے چلے جاتے ہیں، وہ پاک صاف ہو جاتا ہے۔ یہ بھی ایک دنیا سے جانا ہے۔ اور ایک دنیا سے جانا یہ ہے کہ صحت، جوانی، دولت کے نشے میں انسان ہے، اور اچانک کوئی چھوٹا موٹا حادثہ ہوا، ایسی چوٹ لگی کہ بس کہا کہ 2 منٹ کے اندر بھی بندہ ہاتھوں میں دم توڑ گیا۔ بے شمار لوگ ہوتے ہیں کہ جی یہ اٹھ کے واش روم میں گیا، بس وہیں لیٹ گیا، 1 منٹ کے اندر اس کا ہارٹ فیل ہو گیا، بس یہ کچھ کر ہی نہیں سکتا۔ یہ بھی ایک موت کا ہے۔ کچھ عرصے پہلے کسی نے ایک ویڈیو بھیجی کہ ایک چمچماتی کار کے اندر، بڑی مہنگی ترین کار کے اندر نوجوان تیز رفتاری سے جا رہا، بس اچانک کیا ہوا، بعد میں ریسکیو والے نے بتایا کہ شاید یہ سگریٹ جلانے لگا تھا، شاید کوئی کال آ گئی تھی، کچھ بھی ہوا کہ اس کی گاڑی لڑکھڑائی اور دیوار کو ٹکراتی ہے اور فوراً آگ پکڑ لیتی۔ اتنی تیز آگ ہوتی ہے کہ اس کو نکال بھی نہیں سکتے، اس کی لاش کو بھی لوگ نہیں نکال سکتے۔ ایک 3-4 سیکنڈ کے اندر جل کر راکھ ہو گیا۔ یہ بھی ایک دنیا سے جانے کا انداز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان الصدقۃ، صدقہ جو ہے بلاؤں اور مصیبتوں کو ٹالتا ہے، وتدفع میتۃ السوء، بری موت سے بچاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ایمان والی موت عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو موت سے پہلے کلمہ نصیب فرمائے، توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ اللہ رب العزت کے اسرار ہوتے ہیں۔ آپ
دیکھتے ہیں کہ خوفناک ایکسیڈنٹ ہوا، سب لوگ برباد ہو گئے، 2 بچ گئے، 1 بچ گیا، کیوں؟ کیا ہو سکتا ہے؟ علماء بیان فرماتے ہیں کہ پورے قرآن و حدیث کے مطالعے سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ صدقہ کرنے والا بری موت سے بچتا ہے، ماں باپ کی خدمت کرنے والا، عزت کرنے والا بری موت سے بچتا ہے، اور صلہ رحمی کرنے والا یعنی رشتہ داروں کا خیال کرنے والا بری موت سے بچتا ہے۔ ماؤں کی، والدین کی دعائیں جن کے اوپر چھایا کیے ہوتی ہیں وہ محفوظ رہتے ہیں اکثر۔ یہ بڑا ہی بہترین ذرائع ہیں کہ آدمی اس قسم کے آفات اور حادثات سے محفوظ رہے۔ میں ڈوبتا ہوں، سمندر اچھال دیتا ہے، دور بیٹھا کوئی تو ہے جو دعائیں دیتا ہے۔ ماں باپ قریب ہوں دور ہوں، لیکن ماں باپ کی عزت کریں، احترام کریں، خدمت کریں، اور اتنی کریں کہ کہنے کی ضرورت نہ پڑے آپ کو، وہ خود ہی اتنی دعائیں دیں، اتنی دعائیں دیں کہ دعاؤں کی حفاظت میں آدمی چلتا پھرتا چل رہا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان صدقۃ السر لتطفئ نار الغضب، اللہ کے غصے اور اللہ کی غضب ناکی کو اگر کوئی چیز ٹھنڈی کرنے والی ہے، غصے کی آگ کو اگر کوئی چیز ٹھنڈی کرنے والی ہے، وہ اللہ کی راہ میں دیا جانے والا صدقۃ السر، پوشیدہ صدقہ ہے، گمنام صدقہ ہے، خاموشی سے دیا جانے والا صدقہ۔ یہ خاموشی سے دیا جانے والا صدقہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ امام زین العابدین رحمہ اللہ اکثر یہ فرمایا کرتے تھے کہ ان صدقۃ السر، کہ چوری چھپے خاموشی سے اندھیروں میں جو صدقہ کرتا ہے، یہ صدقہ لتطفئ حر القبور، یہ قبر کی آگ کو ٹھنڈا کر دیتا ہے، قبر کی گرمی کو ٹھنڈا کر دیتا ہے، اللہ کی ناراضگی کو ٹھنڈا کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کے غضب ناکی کو نرم کر دیتا ہے، اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی۔ اور ان کی سیرت کے اوپر لکھا گیا ہے کہ وہ راتوں کی تاریکی میں، اندھیروں میں لوگوں کے گھروں کے دروازوں پر ان کا کھانا پینا، ان کا راشن مدینے کے غرباء کے دروازوں پہ رکھ کر چلے جایا کرتے تھے، اور نہ تو اس کو بتاتے تھے جس کو دیا ہے، اور نہ لوگوں کو پتا چلتا تھا کہ کس نے دیا ہے۔ جب ان کی دنیا سے وفات ہو گئی تب جا کر لوگوں کو پتا چلا کہ یہ چوری چوری راتوں کو صدقہ کرنے والا فلاں آدمی تھا، اور وہ فرمایا کرتے تھے اپنے شاگردوں کو کہ خاموشی سے صدقہ کرنا قبر کی آگ کو، قبر کی گرمی کو ٹھنڈا کر دیتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قدیم بزرگوں، پرانے امتوں کے جو ولی اللہ لوگ تھے، ان کے بھی حالات بتائے ہیں۔ صحیح بخاری کی بڑی مشہور حدیث ہے کہ ایک اللہ کے بندے نے بادلوں سے آواز سنی، اور یہ صحیح ترین واقعہ ہے، اس کو بیان کرنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ بادلوں سے آواز سنی کہ یہ بادل فلاں آدمی کے کھیت کے پاس جائے، اور وہ پہاڑ کے نیچے جو فلاں کا کھیت ہے اس کے اوپر جا کر پانی برسائیں۔ جب اس آدمی نے آواز سنی تو اس بادل کا پیچھا کیا، دیکھا کہ وہ ایک خاص پہاڑی پر جا کے برستا ہے، اور پانی سارا ایک ہی کھیت کے اندر چلا جاتا ہے، ایک ہی باغات کو سیراب کرتا ہے، اور چاروں طرف قحط سالی ہے۔ اس مالک سے پوچھا، اللہ کے بندے تمہاری کون سی نیکی ایسی ہے؟ اس نے کہا کوئی خاص نہیں، بس میں اپنے اس باغ کی جتنی بھی آمدنی ہے اس کے 3 حصے کر لیتا ہوں، ایک حصہ اپنے گھر والوں کا پورے سال کا خرچہ نکالتا ہوں، ایک حصہ جو ہوتا ہے وہ دوبارہ اخراجات کے لیے استعمال ہوتا ہے، کھیتی باڑی کرنے میں دوبارہ خرچ ہو جاتا ہے، اور تیسرا حصہ جو ہے وہ میں اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیتا ہوں۔ یہ ان امتوں کو یہ حکم ہو سکتا تھا کہ اپنے مال کے 3 ٹکڑے کر لو، لیکن امت محمدیہ
صلی اللہ علیہ وسلم اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قانون قیامت تک چلنا اور لوگوں کی تعداد بڑھتی چلی جانی تھی، لاکھوں کروڑوں اربوں کی تعداد میں انسان ہو گئے، اس لیے اسلام کا حکم تیسرے حصے والا نہیں ہو گیا بلکہ بہت آسانی کرتے 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 40ویں حصے پہ چلا گیا کہ تم اگر آپ مال جو بھی کماتے ہو سال بھر اس کا 40واں حصہ 2.5% تمہارے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، اس میں تو کمی نہ کرو، اس میں تو کوتاہی نہ کرو، اس کو دیتے وقت تو ہاتھ نہ کانپے، اس کو دیتے وقت تو ادھر ادھر کی چور بازاری کا خیال نہ کرو۔ اللہ کے بندو، کتنے لوگ ہیں جو پوچھتے ہیں کہ بیوی کیا اپنے شوہر کو صدقہ دے سکتی ہے؟ کیا دنیا میں بس یہی دو ملتے ہیں، بیوی میاں کو دے، بیوی شوہر کو دے، بس یہی دو رشتے ملتے ہیں، کوئی اور نہیں ملتا زکوٰۃ دینے کے لیے؟ یہ بھی لوگ پوچھتے ہیں کہ بھائی کوئی ایسا ہیلا، کوئی طریقہ ہے کہ اگر ہم نے زکوٰۃ دینی ہے اور وہ زکوٰۃ ہماری کئی پیٹی بنتی ہے، کیا کریں؟ تو پھر چور بازاری والے لوگ بتا دیتے ہیں کہ بھائی تم اس طریقے سے اس ہیلے بہانے سے اپنی زکوٰۃ بھی بچاؤ اور اپنا مال بھی بچاؤ، اور پھر تم لکھے بھی جاؤ گے فرشتوں کے ہاتھوں کہ ہاں تم نے زکوٰۃ ادا کر دی۔ اللہ رب العزت تمہارے دلوں کی دھڑکنوں کو جانتا ہے، اس سے کوئی چیز مخفی اور پوشیدہ نہیں ہوتی۔ اللہ کی راہ میں جو لوگ فرض زکوٰۃ دینے کے منکر ہوتے چلے جاتے ہیں، پھر ان معاشروں میں دہشت گرد لوگ پنپنے لگ جاتے ہیں اور پھر وہ ڈنڈے کے زور پہ، بندوق کے زور پہ سب کچھ چھین کے لے جاتے ہیں۔ پھر وہ 40واں حصہ نہیں مانگتے، پھر وہ 10واں حصہ نہیں مانگتے، پھر وہ سارا کچھ مانگتے اور پھر وہ بدلے میں گولی بھی مارتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو اگر ہم اپنے آپ سے بچانا ہو اور اس معاشرے میں اپنے مال کو پاک کرنا ہو تو پہلے نمبر پر کم از کم 40ویں حصے کی ضرور فکر کریں، اور فکر کریں کہ وقت بوقت ہر سال اپنے مال کا زکوٰۃ نکالتے چلے جائیں۔ پھر صدقہ و خیرات اس سے اور گنا ہوتی ہے، وہ نفل ہوتا ہے، وہ 40ویں حصے سے بھی زیادہ انسان دیتا چلا جائے جتنا بھی وہ دے سکتا، کوئی حد نہیں، کوئی قید نہیں ہے، بس یہ اس کے ایمان کی علامت ہے اور اس کے رب کے ساتھ تعلق ہے کہ بس کتنی اس سے اللہ سے محبت ہے اور اس کے راہ میں کتنا چوری چھپے صدقہ و خیرات کرتا چلا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے بزرگوں کے واقعات بیان کہ ایسے لوگ بھی تھے کہ جو مال کے 3 حصے کر لیا کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ قلم کے اندر عجیب واقعہ بیان فرمایا۔ اللہ رب العزت نے سورہ قلم کے آخر میں فرمایا اِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ وَلَا يَسْتَثْنُونَ۔ مفسرین بیان کرتے ہیں کہ صنعائے یمن میں ایک بزرگ اور ایک نیک آدمی تھا، اللہ کا بندہ تھا، اس کے باغات تھے اور باغات کی آمدنی، کٹائی اور پھلوں کی آمد کے وقت اسی دن وہ فقراء اور مساکین کو اسی کا حصہ دے کر چلا جائے کہ جس دن آمدنی ہے، جس دن پھل توڑے جائیں گے، جس دن مال جمع کیا جائے گا تو منڈی سے جانے سے پہلے ہی فقراء مساکین کو دے دیتا، باقی بعد میں اپنے بیٹوں کو حکم دیتا کہ مال لے جاؤ اور جا کر بیچو اور کھاؤ۔ فقراء مساکین کو پتا تھا کہ یہ اللہ کا بندہ ہر سال فلاں مقام پر اپنے مال کا صدقہ و خیرات، زکوٰۃ سب نکالتا ہے۔ وہ دنیا سے چلا گیا۔ اس کے بیٹوں نے کہا کہ ہمارا باپ بے وقوف تھا، مال ہم اس لیے کماتے تھے کہ وہ سال کے بعد مدرسے کے لیے مال نکال دے، غرباء فقراء یتیموں کو دے دے، دین پڑھنے والے بچوں کو کھانا کھلا دے، ان کے اوپر خرچ کر دے، اس لیے تو نہیں کماتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ سب مل کے رات کو جائیں گے اور خاموشی سے کٹائی کر کے سارا مال بیچ بچا دیں گے اور پتہ بھی نہیں چلے کسی کو، اور فلاں دن کی بات طے کر لی۔
آیت میں ایک لفظ ہے کہ ولا یستثنون، انشاءاللہ بھی انہوں نے نہیں کہا. فطاف علیہا طائف من ربک وہم نائمون، وہ سوئے ہوئے تھے کہ باغ پر اللہ کا عذاب آیا، کوئی آندھی طوفان آیا کہ سب کچھ جل کر راکھ ہو گیا. فاصبحت کالصریم، وہ پورا باغ کٹی ہوئی فصل کی طرح بھوسے کی مانند بن گیا. فانطلقوا وهم يتخافتون، جس دن جانا تھا رات کو خاموشی سے اٹھے اور چپکے چپکے چلے کہ آواز نہ آئے اور کسی محلے کے غریب کو پتہ نہ چل جائے. اللہ يدخلنها اليوم علیکم مسکین، کہ آج کوئی مسکین داخل نہ ہو جائے ہمارے پاس. فلما رأوها، جب وہ اپنے باغ پہنچے ایک دوسرے کو کہنے لگے انا لضالون، لگتا ہے ہم راستہ بھول گئے، ہمارا باغ یہ نہیں، ہمارا باغ تو لہلہاتا ہوا پھلدار درختوں والا تھا اور یہ تو ایک جلا ہوا پرانا کھنڈر ہے. دوسرے نے کہا نہیں، بل نحن محرومون، بلکہ ہم لٹ گئے، ہم برباد ہو گئے. یہ قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمین، پھر انہوں نے معافی مانگی اور کہا کہ اللہ ہم ظالم تھے. اللہ رب العزت نے یہ واقعہ بیان کرنے کے آخر میں فرمایا ذالک عذاب الادنی ولا عذاب الآخرۃ اکبر. یہ چھوٹا سا عذاب تھا کہ بس ان کا کاروبار، ان کی فیکٹری سب کچھ جل گئی، ایک چھوٹا سا عذاب تھا. ولا عذاب الآخرۃ اکبر لو کانوا یعلمون، آخرت کا عذاب بہت بڑا ہے، کاش کے لوگوں کو پتہ چل جائے. آپ نے اپنی زندگی میں بے شمار لوگ دیکھے ہوں گے کہ جب تک باپ تھا ٹھاٹ باٹ تھے، گاڑیاں چلتی تھیں، ٹرک چلتے تھے، ٹرکوں پہ مال آتا تھا، فیکٹریاں چلتی تھیں. باپ دنیا سے گیا، سب کچھ لٹا گیا، بٹوارے میں ختم ہو گیا، اولاد کی عیاشی میں ختم ہو گیا، وہ بچے بھوکے اور غریب ہو گئے، بس نام رہ گیا کہ یہ سیٹھ صاحب کے بچے. یہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یہ اللہ رب العزت نے اس واقعے میں بتایا کہ تم صدقہ نہ کرو بلکہ اپنی اولاد کے ہاتھوں سے صدقہ کرواؤ، ان کی بھی تربیت کرو نا. ان کو بتاؤ کہ جس راستے پہ چل کے ہم امیر ہوئے، آج اللہ ہمارے اوپر لاکھوں کروڑوں اربوں برسا رہا ہے، اس راستے پہ تم بھی چلتے چلے جانا. اگر تمہاری نیت ہی بدلی نا، صرف نیت، دل میں کھوٹ آ گیا کہ بس باپ گیا تو اب ہمارا باپ جو سال میں مدرسے کے اوپر خرچ کرتا تھا ہم نہیں کیا کریں گے، یہ بس ایسے ہی خرچ کرتا تھا، اس کو پتہ ہی نہیں. بس نیت بدلی، سب کچھ بدلتا چلا جاتا، سب کچھ چھنتا چلا جاتا. پھر مکافات عمل اور گردش زمانہ کے ایسے چکر چلتے ہیں کہ آدمی بتانے کے لائق بھی نہیں رہتا کہ ہوا کیا تھا. آخر بے شمار لوگ ملتے ہیں، لوگ بتاتے ہیں کہ یار اس کا باپ جو تھا وہ لاکھوں روپے صدقہ و خیرات کیا کرتا تھا اور یہ مانگتا ہے بیچارہ، یہ صدقہ و خیرات مانگتا ہے، کیوں ہوا ایسا؟ وہ کرتا تھا، اللہ اسے ڈبل ٹرپل دیتا تھا، کیونکہ حدیث قدسی ہے. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ فرماتا ہے یا ابن آدم انفق، اللہ کے بندے تو خرچ کر، انفق علیک، تیرے اوپر خرچ میں کروں. یا ابن آدم، اللہ کے بندے تم خرچ کرتے چلے جاؤ، تم نہیں ڈرو. ولا تخش من ذی العرش اخلالا، تم عرش والے کے مالک سے نہ ڈرو کہ اللہ تمہیں بھوکا مارے گا، تم فقیر اور غریب ہو جاؤ گے. آپ نے سنا ہوگا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کا سارا مال لے کر آ جایا کرتے تھے، تو کیا جب وہ دنیا سے گئے تھے تو وہ بھوک پیاس سے مرے تھے؟ کس طرح گئے تھے؟ وہ آدھی دنیا کی بادشاہ تھے جب وہ خلیفہ تھے، جب دنیا سے گئے. مطلب دیتے وقت اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والوں
کو اللہ رب العزت دنیا سے پھر مقروض اور قرض کی حالت میں، پریشانی کی حالت میں نہیں چھوڑتا، اور ان کے بچوں کو اللہ رب العزت بھوکا نہیں رہنے دیتا۔ انفق، بندے خرچ کر، انفق علیک، تیرے اوپر اللہ خرچ کرے گا۔ یہ حدیث قدسی ہے، اور یہ سونے کے پانی سے لکھیں، پتھر کے اوپر لکھیں، آپ اپنے گھر کے اوپر لکھیں اور اپنے دل کے اوپر لکھیں کہ یہ قانون ہے اللہ رب العزت کا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے چلے جائیں، اللہ رب العزت ہمارے اوپر خرچ کرتا چلا جاتا ہے، مال دیتا چلا جاتا ہے، اور پھر کبھی کمی نہیں آتی۔ ایک عجیب نقطہ بیان کیا ایک اللہ کے بندے نے کہ اللہ فرماتا ہے من یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض دے؟ حالانکہ یہ بات بنتی نہیں ہے کہ جس کا مال ہے وہی مانگے اور کہے قرض دے دو، بس یہ محبت کے ساتھ الفاظ ہیں کہ اللہ کا مال ہے، اللہ نے دیا ہے، اللہ کو قرض تم کون دو گے؟ بس ایک محبت والی بات کہ اللہ کو قرض دے رہے۔ جو بندہ اللہ کو قرض دیتا ہے اللہ اس کے سارے قرض چکاتا ہے، پھر کس طرح چکاتا ہے یہ اللہ کو پتا ہے، پھر اللہ رب العزت اسے مقروض نہیں رہنے دیتا۔ اللہ اکبر۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ کے بندوں کی، اللہ کے ولیوں کی اور پرانے زمانے کے لوگوں کی باتیں بتائیں تو صحیح بخاری میں یہ بھی واقعہ بیان فرمایا۔ کیا بڑی بات کہ ایک بندہ صدقہ کر دیتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں راتوں کے اندھیرے میں صدقہ کروں، بس جو ملے گا خاموشی سے اس کو دے کر چپ چاپ چلا جاؤں گا۔ تو وہ دنیا چھوٹی تھی، لوگ کم تھے، پھر ایک دوسرے کو جانتے بھی تھے۔ اندھیرے میں اس نے ایک بندے کو صدقہ دے دیا، پتا چلا کہ وہ جس کو دیا وہ مالدار بندہ تھا، لیکن لفظ ہے کہ علی الغنی البخیل، وہ مالدار تھا لیکن بڑا ہی بخیل تھا، بڑا ہی بخیل تھا، کنجوس بہت تھا۔ ایسے بھی ہمارے دوست ہوتے ہیں کہ کروڑوں روپے ان کے پاس ہوتے ہیں لیکن وہ چائے بھی نہیں پی سکتے بیچارے، وہ ایک دوسرے کو بولتے ہیں کہ یار چائے پلا دو، کیونکہ بخیلی جو ہے سب سے پہلا بخیلی کا نقصان اس اپنے بندے کو ہی ہوتا ہے کہ وہ نہ تو اچھے کپڑے پہن سکتا ہے، نہ خوشبو لگا سکتا ہے، نہ صدقہ و خیرات کر سکتا ہے، نہ اچھی چیز کھا سکتا ہے، کیونکہ وہ بخیل۔ اس نے صدقہ کر دیا اور ایک بخیل مالدار کو دے دیا۔ صبح پتہ چلا تو کہنے لگا اللہ تیری قدرت، علی الغنی یا ربی، ملا بھی تو وہ مالدار ملا۔ اگلے دن پھر صدقہ کیا تو کہتے ہیں کہ وہ ایک بد چلن عورت کو دیکھا، پھر صدقہ کیا اگلے دن تو وہ ایک چور کو دے کے چلا گیا۔ یہاں بات بتانے والی کچھ اور ہے، وہ یہ ہے کہ صدقہ دینے والے کو تو فائدہ ہوتا ہے، صدقہ لینے والے کو بھی فائدہ ہوا۔ کتنی عجیب بات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بخیل مالدار کو شرم آئی کہ یار لوگ مجھے صدقہ دیتے ہیں، اس نے توبہ کی اور وہ اپنے مال سے صدقہ کرنے لگ گیا۔ چور کو شرم آئی تو اس نے چوری چھوڑ دی، بد کردار نے بد کرداری چھوڑ دی اور وہ اچھے کاموں میں لگ گئے۔ یعنی یہ ایک اللہ کی راہ میں دیا ہوا پاکیزہ مال ہوتا ہے، دینے والے کو کام آیا لیکن لینے والے کو بھی فائدہ ہو اور پھر اس کی اولاد اور اس کی نسل در نسل فائدہ ہوتا چلا جائے۔ یہ چیز ہی ایسی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یربیہا، اللہ کے لیے تو تم ایک کھجور بھی دیتے ہو نا، اللہ کی راہ میں دیتے ہو، اللہ رب العزت اسے پالتا ہے، اللہ کے ہاں وہ بڑھتی چلی جاتی، ایسے بڑھتی ہے کما یوربی احدکم فلوہ، جیسے تم اپنے گائے کے بچڑے کو پالتے ہو، کیسے چھوٹا سا ہوتا ہے پھر اتنا بڑا ہو جاتا ہے کہ 10 بندے بھی اس کو اٹھا نہیں سکتے۔ بندہ اللہ کے گھر جائے گا، اللہ کے دربار میں جائے گا، وہ اپنے صدقہ و خیرات کو پہاڑوں کی طرح دیکھے اور کہے گا کہ اللہ یہ پہاڑ، یہ میری نیکیاں۔ اللہ فرمائے گا کہ یہ تمہارا صدقہ ہے، یہ تمہارا صدقہ ہے، یہ تمہاری اولاد کا صدقہ ہے، یہ تیرے لیے کیا جانے والا اصال ثواب ہے۔ اللہ کے ہاں بڑھتا چلا جاتا ہے، بڑھتا چلا جاتا ہے، بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا جاتا ہے کہ آپ سخی تھے لیکن رمضان کی بہار آتے ہی آپ کی سخاوت کے دریا بہتے چلے جاتے تھے اور آپ بہت زیادہ سخاوت پہ اتر آتے تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تصدق
تم صدقہ کرو اس وقت کرو انت صحیح صحیح کہ جب تم طاقتور تندرست ہو اور تمہیں دل میں ابھی لالچیں موجود ہوں، خواہشیں موجود ہوں، تأملوا غنا، ابھی تمہاری امیدیں بڑی ہوں کہ ابھی تو یہ کرنا ہے، ابھی بحریہ ٹاؤن میں پلاٹ لینا ہے، پھر وہ پلاٹ بیچ کے پھر ابھی دبئی کے بھی پلاٹ لینے، یعنی تمہارے دل میں خیالات بہت زیادہ ہوں، اس وقت صدقہ کرو. ولا تم مہلت نہ دیا کرو کہ حتی اذا بلغت الحلقوم، کہ جب موت حلق پر آئے گی پھر تم کہو کہ فلاں کو صدقہ کرو، فلاں کو مال دو، فلاں کو مال دو. یہ نہ کہنا، کیونکہ فرمایا الا وقد کان لفلان، وہ تو 2 دن کے بعد ہو جائے گا فلاں کا، وہ تو تمہارا رہے گا ہی نہیں، کیونکہ 2 دن کے بعد جب تم دنیا سے چلے جاؤ گے وہ ویسے ہی فلاں کے پاس جائے گا، وہ ویسے ہی بٹ جائے گا. آج تم بٹنے کی، اس کو بیچنے کی، اس کو بانٹنے کی فکر کر رہے ہو، آج فائدہ نہیں. اس وقت فائدہ ہے کہ جب تم جوان ہو، تندرست ہو، طاقتور ہو اور تمہارے دل میں خیالات ہوں، امیدیں ہوں، لمبی لمبی سوچیں ہوں، اس وقت اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا صدقہ بنتا ہے. آپ نے فرمایا کہ مسکین کو صدقہ کرو گے تو 1 صدقہ، رشتہ دار پہ صدقہ کرو گے تو ڈبل صدقہ ہوں گے. اللہ رب العزت نے فرمایا، یہ بات بیان کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ اللہ کے پیارے بندے مومن جو جنتوں میں جانے والے ہیں وہ ان میں ایسے بھی ہیں کہ جو یطعمون الطعام علی حبہ، جو کھانا لوگوں کو کھلاتے تھے، حالانکہ انہیں کھانے کی خود بھی محبت تھی لیکن وہ لوگوں کو کھانا کھلاتے تھے. یتیم مسکینوں و یتیموں و اسیرا، مسکینوں کو کھلاتے، یتیموں کو کھلاتے، قیدیوں کو کھلاتے تھے، اور کہتے تھے انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم جو تمہیں صدقہ دے رہے ہیں، ہم جو تمہیں کھلا رہے ہیں، یہ صرف اللہ کے لیے کھلا رہے ہیں. لا نريد منکم جزاء ولا شکورا، ہم تم سے کسی شکریہ اور تم سے کسی دعاؤں کی درخواست نہیں کرتے. ہم نہیں کہتے میرے لیے دعا کرنا، ہم یہ نہیں کہتے کہ میرے لیے شکریہ ادا کرنا، کوئی صلے کی پرواہ نہیں ہمیں، بس ہم اللہ کے لیے کریں. علماء کہتے ہیں کہ جب تم صدقہ و خیرات دو یہ بھی نہ کہو کہ یار میرے لیے دعا کرنا، بس وہ دعائیں دلوں سے خود ہی نکلتی ہیں، نہ بھی نکلے تو اللہ رب العزت قبول فرماتے ہیں اور کہیں کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں صرف اللہ کے لیے کر رہا ہوں، مجھے اس کے بدلے میں کسی کی کوئی خواہش نہیں. انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا، ہم بس قیامت کے دن سے ڈرتے ہیں جو دن بڑا ہی سخت ہولناک خطرناک ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو میں نے سنایا، جو ہم نے سنا، ان سب پر ہمیں اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه